بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کے نام کی تصریح نہیں ہے، نہ اس کی صفت اور اس کی شخصیت کا تذکرہ ہے۔ البتہ مفسرین نے اس کے متعلق مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ مسروق نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا کہ وہ بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کا نام بلعام بن عبر تھا۔ عمران بن حسین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ اس کا نام بلعام بن بعیر یا بلعام بن بعورہ تھا۔ حضرت ابن عباس اور ابن اسحاق وغیرہ ہم نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جبارین سے جنگ کرنے کا قصد کیا اور کنعان سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو بلعام کی قوم بلعام کے پاس گئی۔ بلعام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم معلوم تھا۔ ان لوگوں نے بلعام سے کہا، موسیٰ بہت سخت آدمی ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے اور وہ ہم کو ہمارے شہروں سے نکالنے اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ہم کو قتل کر کے ہمارے شہروں میں بنو اسرائیل کو آباد کرے گا، اور تم وہ شخص ہو جو مستجاب الدعوات ہے، جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ان کو یہاں سے بھگا دے۔ بلعام نے کہا، تم پر افسوس ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے اور مومنین ہیں، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اور مجھے اللہ تعالیٰ سے جو علم ملا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے خلاف بد دعا کی تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو بلعام نے کہا، اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، اور اس کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ استخارہ کرنے کے بعد دعا کرتا تھا۔ اس کو نیند میں یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، میں نے استخارہ کیا تھا اور مجھے ان کے خلاف دعا کرنے سے یعنی بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کی قوم نے اس کو ہدیے اور تحفے پیش کیے جن کو اس نے قبول کر لیا۔ انہوں نے دوبارہ اس سے بد دعا کرنے کے لیے کہا تو بلعام نے پھر استخارہ کیا۔ اس دفعہ اس سے کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کی قوم نے کہا کہ اگر اللہ کو یہ بد دعا کرنا پسند نہ ہوتا تو وہ تم کو پہلی بار کی طرح صراحتاً منع فرما دیتا۔ وہ اس سے مسلسل اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ وہ ان کے کہنے میں آ گیا۔ بلعام ایک گدھی پر سوار ہو کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ گدھی نے اس کو کئی بار گرایا، وہ پھر سوار ہو جاتا۔ بالآخر اللہ کے حکم سے گدھی نے اس سے کلام کیا اور کہا، افسوس ہے بلعام، تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ فرشتے مجھے جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تم اللہ کے نبی اور فرشتوں کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بلعام باز نہیں آیا۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر بد دعا کرنے لگا۔ وہ بنو اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی زبان پر اس کی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ آ جاتے۔ اس کی قوم نے کہا، اے بلعام، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ اس نے کہا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی۔ پھر اس کی زبان نکل کر اس کے سینے کے اوپر لٹک گئی۔ اس نے کہا، میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ بس اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔